اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 10، اور یہ آخری باب ہے۔ منہاج القرآن کا طریق اصلاح بہت ہی امپورٹنٹ باب ہے، آخری باب ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 58، تمہید۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل نے ایسے لوگوں کی تربیت جیسے مقدس کام کا بیڑا اٹھایا ہے جو روحانی اور دنیاوی نظم و ضبط کے ساتھ تنظیم میں شامل ہوتے ہیں۔ منہاج القرآن کوئی خانقاہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی بلکہ عالمی سطح پر لوگوں کو مہذوب، شائستہ اور صالح بنانے میں مصروف عمل ایک تحریک ہے۔ یہ عالمی امن کو یقینی بنانے، انسانوں کے ساتھ محبت کے کلچر کے فروغ، افراد کے کردار سازی کرتے ہوئے انہیں اللہ سے ڈرنے والے، متحرک، صابر، پرہیزگار اور اعتدال پسند افراد بنانے کا کام کرتی ہے۔ یہ روایتی مذہبی مدارس کی طرز پر بنائی گئی کوئی روحانی اقامت گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جدید بین الاقوامی تنظیم ہے جو امن، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ بنیاد پرستی کے خاتمے، شدت پسندی اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے نوجوان مسلمانوں میں مذہبی اعتدال پسندی کی تبلیغ کرتی ہے۔ یہ خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں خود مختار بنانے، غریب، بیمار، نادار اور لا علم لوگوں کی سماجی بھلائی اور انسانی حقوق کی بحالی اور تحفظ کو فروغ دیتی ہے۔ منہاج القرآن لوگوں کی تربیت کے ایک بڑے اور جامع پروگرام کا نام ہے، جس کے تحت لوگوں کو ظاہری اور باطنی طریق پر اپنے قلوب کو پاک و صاف کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ انہیں اپنے کردار کو پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کے خوف پر استوار کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ انہیں اپنا خود سے تجزیہ اور احتساب کر کے اپنی روح کو تلاش کرنے اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، دکھی انسانیت کو فیاضانہ امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے میں کوشاں رہتی ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل میں شامل تمام ممبران کو دنیا بھر میں انسانی کردار میں پرہیزگاری پر مبنی تبدیلی لانے کی غرض سے تنظیم کی طرف سے وسیع البنیاد اور کثیر الجہتی سہولتیں مہیا کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ نہیں کیا جاتا۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی دامت برکاتہم عالیہ نے 1981 میں منہاج القرآن کی بنیاد رکھی اور اس کا صدر دفتر لاہور میں قائم کیا۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد معاشرے میں ایک کثیر الجہتی اور جامع تبدیلی لانا، تدریسی اور نظریاتی جمود کو توڑنا، تاکہ نسیاں کی نظر کردہ روحانی اور اخلاقی اقدار کی اثر نو ترویج تھا۔ اقوام عالم میں مسلم امہ کے تشخص اور نشاط ثانیہ کے لیے کوشش کرنا اور انہیں ایک قابل ستائش و احترام کے مقام پر لے کر جانا منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ٹارگیٹ رکھا گیا۔ وہ ان مقاصد کی تکمیل ایک ایسی جہد مسلسل کے ذریعے چاہتے تھے جس کی بنیاد محبت، امن اور علم جیسے آفاقی اصولوں پر استوار ہو، جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا سنہری معیار مقرر فرمایا تھا۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ نے
انہیں مقاصد کے حصول کے لیے انہی اصولوں کو بنیاد بنا کر اور قرآن و سنت میں بیان فرمائے گئے طریقہ کار کے مطابق ایک مقدس جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس جد و جہد کے محاذ اسلامی علوم، انسان دوستی، تصوف، تزکیہ نفس اور بنیاد پرستی سے نجات ہیں۔ اپنے آغاز سے ہی اس کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ صرف 3 دہائیوں کی قلیل عرصے میں یہ کرۂ ارض کے تمام بر اعظموں میں پھیل چکی ہے اور دنیا بھر کے 90 سے زائد ممالک میں اس کے تنظیمی نیٹ ورک قائم ہو چکے ہیں۔ آفاقی انسانی تشخص کے اخلاق کی اور روحانی انقلاب کے علمبردار ایک سماجی بہبود اور انسان دوست تنظیم کی اس قدر حیران کن پذیرائی کا راز اس کے طریقہ کار میں مضمر ہے، جس کے 2 پہلو ہیں، اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی کا تعلق فرد کی اپنی ذات کے اندر تزکیہ نفس کے ذریعے اس قدر اطمینان اور سکون کا در آنا ہے کہ جس کا اظہار اس کے بیرونی دنیا کے ساتھ برتاؤ میں ہوتا ہے، جبکہ بیرونی کا تعلق پاک بازی، خیرات، قربانی اور اسلام کے طے کردہ عمدہ ترین اخلاقیات کی تبلیغ کے ذریعے انسانی معاشرے میں سماجی تعلقات میں انقلاب لانے سے ہے۔ اس کے ان دونوں پہلوؤں پر مبنی پروگرام نے کرۂ ارض پر آباد تمام معاشرے کے افراد کو بڑے مؤثر انداز میں اپنی طرف راغب کیا ہے۔ شب بیداریوں اور روحانی اجتماعات کے ذریعے تزکیہ نفس اور ذاتی پرہیزگاری کے اوصاف کے ساتھ ساتھ سماجی اور انسانی خدمت کا جذبے اس کے کارکنان میں معززن نظر آتا ہے۔ 2. ذاتی اصلاح اور پاکیزگی کا حصول۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ہر کارکن کو انسانی فلاح کے لیے محبت، امن اور علم پھیلانے جیسے اعلیٰ و ارفع مقاصد کے حصول کے لیے لازمی طور پر 2 بنیادی کام کرنا ہوتے ہیں: ایک اپنی ذات اور کردار کی اصلاح، اور دوسرا اصلاح معاشرہ کی مشترکہ جد و جہد میں شرکت۔ خود کو بہتر کرنے اور پاک بازی اختیار کرنے کا تقاضا تو وہی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف میں ہے۔ بخاری اور صحیح کتاب الایمان حدیث نمبر 10، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جس پر لوگ اپنی جان اور مال کے حوالے سے اعتماد کریں۔ ایسا کردار ہی ہر دوسرے سے محبت کرنے، امن سے رہنے، تعاون کرنے، اس کی مدد کرنے اور اس کے لیے قربانی دینے کا ماحول تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ کردار روحانی پاکیزگی سے جنم لیتا ہے۔ ایسی پاکیزگی کے حصول کے لیے شیخ الاسلام نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ہر کارکن کے لیے اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے ہمراہ کچھ دعائیہ کلمات تسبیح کرنے اور ذکر کرنے کے لیے تجویز فرما رکھے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ عبادات اور تسبیحات۔ ہر کسی کو پنجگانہ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت پاک اور باوضو رہنا چاہیے۔ 2. مندرجہ ذیل 3 کلمات کی تسبیح کرنا۔ 1. ایمان کا نسخہ 100 بار لا الہ الا اللہ اور پھر 100 بار محمد رسول اللہ۔ 2. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 100 بار درود پڑھنا۔ 3. 100 بار استغفار کرنا۔ 3. نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کر کے اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ 4. نماز اور قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں معنی کے ساتھ اور سمجھ کر حفظ کرنا۔ 5.
عرفان القرآن میں سے کم از کم ایک پارے کے ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنا۔ 6 المنہاج السوی میں سے کم از کم ایک حدیث کا روزانہ مطالعہ کرنا۔ 2 پرہیزگاری کے کام، ایمانداری اور دیانت سے کام کرنا، وعدہ پورا کرنا اور سچ بولنا۔ 2 انسانی وقار سے کام لینا اور دوسروں کے ساتھ منکسر المزاجی سے پیش آنا۔ 3 دوسروں خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ساتھیوں کی خوشی اور غم میں شریک ہونا۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کم از کم مہینے میں ایک بار ضرور ملنا۔ 4 کچھ یتیموں اور ناداروں کی خوراک کا بندوبست کرنا۔ مہینے میں کم از کم ایک بار ضرور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا۔ 3 شیخ الاسلام سے روزانہ ملاقات۔ اپنی روزمرہ مصروفیات میں شیخ الاسلام کے خطابات میں سے ایک خطاب سننا لازم کر لیں۔ آپ ان سے روزانہ آدھے گھنٹے کی اس ملاقات کا اہتمام اپنی سہولت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آپ جب اسے اپنے روزمرہ معمولات کا حصہ بنا لیں گے تو آپ خود میں تقویٰ کے نور کو محسوس کرنے لگیں گے۔ آپ پر برکتوں کی فوار پڑنی شروع ہو جائے گی، آپ کے برتاؤ میں تبدیلی آ جائے گی اور آپ کی عادات پاک بازی کی چمک دینے لگیں گی۔ یہ معمول آپ کو ایک اعتدال پسند مسلمان بنا دے گا۔ آپ اپنے والدین، رفیق یا رفیق حیات، بچوں، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے حقوق کے امین بن جائیں گے۔ آپ کا دل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محبت میں دھڑکنے لگے گا اور آپ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ایک سچے مسلمان بن جائیں گے۔ ان سطور کی افادیت انہی بخوبی معلوم ہے جو پہلے ہی اس معمول کو اپنا چکے ہیں۔ ٹاپک 4 اصلاح معاشرے کی مشترکہ جد و جہد۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تمام فورموں کو مندرجہ ذیل کام سونپے گئے ہیں۔ کوئی بھی ممبر تنظیم کے نصب العین کے حصول کی جد و جہد کا آغاز ان میں سے اپنی پسند کے کام کی ذمہ داری لے کر سکتا ہے۔ 1 حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا فروغ۔ 2 معاشرے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امن کے پیغام کو پھیلانا۔ 3 لوگوں کی روحانی تعلیم و تربیت کا اہتمام۔ 4 مذہبی تعلیم و تربیت کے لیے معاشرے میں عوامی جد و جہد کا آغاز کرنا۔ 5 غریبی اور جہالت دور کرنے کے لیے عوامی جد و جہد۔ 6 اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کی مسلسل جد و جہد۔ 7 سماجی بہبود کے لیے مالی امداد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فروغ۔ ایمان کی سلامتی، معاشرے سے نفرت، کینہ پروری اور بغض و عناد کے خاتمے، معاشرتی ہم آہنگی کے فروغ، تفرقہ بندی کے خاتمے اور روحانی، اخلاقی، ذہنی، سائنسی اور مذہبی اصلاحات کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا فروغ ہماری سب سے مقدم ضرورت ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس کے مراکز موجود ہیں، وہاں معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور محبوب رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت سے لبریز جذبات کی آبیاری کے لیے مندرجہ ذیل سرگرمیوں کا اہتمام ایک تسلسل سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تمام ممبران ان سرگرمیوں میں اپنے اہل خانہ، ہمسایوں، دوستوں اور اپنے حلقے احباب میں موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ 1 گوشے درود کا قیام۔ 2 دنیا بھر میں حلقۂ درود کا قیام۔ 3 حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے مباحثوں کا انعقاد۔ 4 نبوت پر ایمان کا دفاع۔ 5
دنیا بھر میں میلاد شریف کے محافل کا انعقاد۔ 6. ہر سال ایک بین الاقوامی میلاد کانفرنس کا انعقاد۔ 7. ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ماہانہ اجتماع۔ اور 8. نئی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبت کے فروغ کے لیے بچوں کے میلے کا انعقاد۔ شیخ الاسلام کی کتابوں اور خطابات سے استفادہ۔ حضور شیخ الاسلام کے تصنیف کردہ کتب کا مطالعہ اور ان کے لیکچرز سننا پیغمبر اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہر کسی کے دل کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے بھر دیتے ہیں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے کارکنان خود اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ ان کتب کے مطالعے اور شیخ الاسلام کے خطابات کی ریکارڈنگ سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تصانیف اور خطابات قرآن مجید اور سنت پاک کی روشنی میں ذہنی افق میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ بی. حلقہائے درود اور فکر کا قیام اور ان میں شرکت۔ منہاج القرآن کے تمام فورمز اور علاقائی دفاتر میں ہزاروں درود و فکر کے حلقے قائم کیے گئے ہیں۔ ان تنظیموں کے مدعوین ان حلقوں میں شرکت کرتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ایسی محافل میں سامعین کو تلاوت کلام پاک، درود و سلام اور محافل نعت کے علاوہ شیخ الاسلام کے درود شریف کے فضائل کے بارے میں ریکارڈ کیے گئے لیکچرز بھی سنوائے جاتے ہیں۔ ہر حلقے میں مہینہ بھر میں جتنی بار درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کی کل تعداد منہاج القرآن انٹرنیشنل کے لاہور مرکز میں ہر ماہ منعقد ہونے والی مجلس ختم الصلاۃ النبی کے اجتماع میں رپورٹ کی جاتی ہے تاکہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں بطور حاضری پیش کیا جائے۔ سی. مرکزی گوشہ درود میں گوشہ نشینی۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے لاہور مرکز میں ایک گوشہ درود قائم کیا گیا ہے جہاں 24 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کونے کونے سے یہاں آ کر اور اپنا نام مہینے کے 3 اشروں پہلے، دوسرے اور تیسرے میں سے کسی ایک کے لیے رجسٹر کروا کر اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں مہیا تنہائی میں بیٹھ کر مسلسل درود شریف پڑھنے کی محفل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ اس مقدس اجتماع میں طے کردہ معمول کے مطابق تشریف لاتے ہیں، یہاں 10 روز قیام کرتے، روزہ رکھتے اور 3 شفٹوں میں بلا کسی وقفے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اعلیٰ مرتبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام کے لیکچرز باقاعدگی سے سننا۔ عام لوگوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو فروغ دینے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا ایک مؤثر ذریعہ شیخ الاسلام کے ریکارڈ کردہ وہ لیکچرز اور مباحث ہیں جو مختلف ٹی وی چینلوں پر نشر کیے جاتے ہیں۔ لوگ اس سلسلے میں منہاج ٹی وی کی نشریات سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مجالس کانفرنس اور عوامی اجتماعات۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں موجود یونین کونسل سے لے کر علاقائی مرکز تک کے زیر اہتمام لوگوں کی مجالس، کانفرنسیں اور عوامی اجتماعات منعقد کرتی رہتی ہیں۔ یونین کونسل کی سطح پر درود پڑھنے کی محافل، ہر مرکز میں ماہانہ مجلس ختم صلاۃ النبی کا انعقاد اور ہر سال
11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب ایک بین الاقوامی میلاد کانفرنس کا منعقد کیا جانا منہاج القرآن انٹرنیشنل کی وہ سرگرمیاں ہیں جو پچھلی 3 دہائیوں سے مسلسل جاری ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، فرمانبرداری، عقیدت اور نیاز مندی کو اجاگر کرنے کے لیے محافل نعت اور درود و سلام کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ مخصوص وصف شرکا کو روحانی فیوض و برکات سے مالا مال کر دیتا ہے اور انہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد و مستحکم رکھتا ہے، جو ان کے لیے اندرونی قوت متحرکہ، طاقت اور ایمان کی پختگی جیسے ثمرات کی حامل ہوتی ہیں۔ بچوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی آبیاری۔ منہاج القرآن کے ٹریننگ ڈائریکٹریٹ کی نئی نسل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے بچوں کے میلے منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان پروگراموں کو مرتب کرتے وقت اس امر کا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ایک پرکشش اور دلچسپ سرگرمی ثابت ہوں۔ ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو تمثیلی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، نیز اسلامی ویڈیو فلموں اور خاکوں کی نمائشوں کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کے معصوم ذہنوں میں ایمان، سادگی اور حسن سلوک جیسی اخلاقی اور مذہبی اقدار سے روشناس کرانے کے لیے ابلاغ کے دیگر ذرائع کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ان میلوں کے دوران اس میں شریک بچوں کے درمیان قراءت قرآن مجید، نعت خوانی اور تقریری مقابلوں کا انعقاد ان میں خود اعتمادی اور مذہبی نظم و ضبط کا شوق اجاگر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل واحد تنظیم ہے کہ جس نے تبلیغ اسلام کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال آج سے 20 سال قبل ہی شروع کر دیا تھا۔ اس کے ممبران اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کے فروغ کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا گراں قدر حصہ درج ذیل طریقوں سے ڈال رہے ہیں۔ ویب سائٹ deenislam.com، minhajtv.com سے لیکچرز لیتے ہیں، مختصر ویڈیو کلپ بنا کر انہیں فیس بک اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام کی تصنیف کردہ اور minhajbook.com پر اپلوڈ کی گئی کتابوں کے صفحات لے کر انہیں باقاعدگی کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دوسری ایپس پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی آفیشیل اکاؤنٹس پر آویزہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت و عقیدت پر مبنی پوسٹوں کو شیئر کرتے اور ان کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔